اب تیسری آیت سورہ حجرات کی بیان کرنے سے قبل جو خطبہ میں آیت پڑھی سورہ بقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور واضح بالکل ستھری بات، معاذ اللہ وہ جملہ میں بول نہیں سکتا جس پر ایک بندے پر کیس ہے اور پھر معاملات ہیں. اس آیت کو بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. ابھی تک میرا کوئی جملہ آپ نے ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو لگے میں بغض میں یا عناد میں یا کسی ایک خاص طبقے کے لیے بول رہا ہوں. میں نے آپ کو آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ سنایا ہے. ابھی 104 نمبر آیت سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنو. یہ دیکھیں جتنی آیات بھی شروع ہو رہی ہیں اللہ ابتدا میں کہتا ہے اے ایمان والو. تو بات یہ سمجھنی ہے مومنین کا شیوہ یہ ہے. اہل اسلام، اے برادران اسلام، اے میرے پیارے عزیز بھائیوں، اے سماعت فرمانے والوں، یہ ادب رسول ایمان والوں کے حصے میں آیا ہے. حضور مومنین سے چاہتا ہے ان آداب کو. تو اگر آپ مذہبی اسکالر ہوں، دین کے ٹھیکیدار ہوں، آپ ان آیات کو اور قرآن کو ہی نہیں پڑھ سکے. یہ تو ہمارے اوپر ایک بہت لمحہ فکریہ ہے، ایک سوالیہ نشان ہے کہ مذہبی طبقات یہ سوچیں کہ آپ قرآن کی روح سے ہی نہیں واقف ہو پائے، تربیت ہی نہیں دے پائے. اور جس پر کیس ہے وہ تو خیر کہیں پڑھے بھی نہیں. لیکن ہمارے ایک مذہبی نظام میں خلا تو ہے کہ ایسے بندے پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، 104 نمبر آیت سورہ بقرہ. خدا را مومنین نکال کے پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں مومنو لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں. اب یہاں رک کے بات کو سمجھ لیں. جب مدینہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجہ فرماتے ہیں، یہودی ان کی زبان میں، لغت میں یہ رائنا کا جو لفظ ہے وہ بے ادبی کا تھا. اصحاب جو تربیت لیتے تھے مدینہ میں، حضور سے دین سیکھتے تھے، اگر ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے ہماری رعایت فرمائیے. یا جس طرح میں کچھ بات تیزی میں کہہ رہا ہوں یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کہیں دوبارہ ارشاد کریں. تو یہ رائنا صحابہ اچھی نیت سے استعمال کرتے تھے. معاذ اللہ استغفر اللہ، ایک معنی ہلکا سا آپ کو بتاتا ہوں اور بھی معنی، چرواہا اور کوئی اس کا. تو مدینہ کے یہودی اس کا معنی کچھ اور لیتے تھے. تو اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ یہودیوں نے جان جان کے رائنا بار بار حضور کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ گئی. چونکہ آپ یہودیوں سے واقف تھے، مدینہ کی آپ لغت کو جانتے تھے، تہذیب کو سمجھتے تھے، تو آپ نے یہودیوں کو کہا ہے یہودیوں باز آ جاؤ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی نیت سے رائے نہ کہہ تو میں نہیں سمجھ رہا. اگر اب رائے نہ کسی نے استعمال کیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو سعد بن معاذ کو یہودی کہتے ہیں کہ تم ہم سے گلہ کرنے آ گئے. تو جو حضور کے غلام ان سے بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں، جو مکہ سے آئے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں، وہ بھی تو رائے نہ کہتے ہیں، جاؤ ان کو پہلے منع کرو. تو ان کا دل ٹوٹا، وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں بھاگے. ابھی وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہ تھے، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا. اے ایمان والو اب تم نے رائنا نہیں کہنا. یعنی قانون مقرر ہو گیا، کوئی بھی ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں، یا کوئی بھی ایسا لفظ جو معمولی ہو، جو بارگاہ مصطفیٰ کے سٹینڈرڈ پر نہ ہو، یا جو مسئلہ حاضر ہے کہ عیسائی فلاں لفظ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں، تو پھر تو وہ یہ سمجھتے ہیں، ایک بندے نے یہ کہا جس پر یہ سارا کیس بنا. تو جانیے حضور یہ اللہ تعالیٰ واضح قرآن میں آئین بنا رہے ہیں
کہ وہ لفظ جو دشمن کے ہاں بے ادبی کا ہو، تمہاری زبان میں بے ادبی نہ بھی ہو اور ہو بھی تم مومن. آج کے مسلمان سے اللہ گویا نہیں ہو رہے، ان کو حکم نہیں فرما رہے، اللہ اصحاب رسول کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان کی تو قربانیاں واضح سب کے سامنے موجود ہیں. بچے انہوں نے قربان کیے، گھر انہوں نے چھوڑے، وطن وہ چھوڑ آئے، ہجرت کر کے آگے بے سر و سامان بھوک حضور کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. مدینہ میں تو کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے. یعنی ایسے لوگ جو جانثار ہیں، جو گردنیں کٹا چکے ہیں، جو بچے بیویاں چھوڑ چکے ہیں حضور کے لیے، ان کو بھی اللہ کہتا ہے ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں، لیکن جہاں ادب رسول کی بات ہے وہاں لفظ بھی تول کر اس بارگاہ میں بولنا ہے.